آرٹس کس طرح سے ہماری ذہنی حالت کے اندر یوٹیلائز ہوتی ہے۔ آرٹ تھیراپی کے اندر بنائی ہوئی پینٹنگ سے مراد ایسی پینٹنگ ہے جس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نظر آئیں۔ بہت سے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پینٹنگ میں کلرز کے ساتھ کھیلنا پسند ہے۔ اس کا انسٹنکٹ کیسا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کا کتھاٹ اس کے اندر ہوگا۔ کسی کا میوزک کے اندر ہے تو میوزک میں جانا پڑے گا، پینٹنگ کے اندر ہے تو پینٹنگ میں جانا پڑے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، موافع ملک ایک دفعہ پھر حاضر ہے ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہر ویک ہم سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی زبردست گیسٹ کے ساتھ ایک زبردست سیشن لے کر آتے ہیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم ہر ویک کسی نہ کسی سائیکالوجسٹ سے بات کرتے ہیں، تو آج ہم نے تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کی ہے۔ ہمارے ہاں آرٹ، پینٹس اور جو فائن آرٹس کا ایک لاجک ہے نا بہت زیادہ پسند ہے۔ مطلب جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں ہم سنتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں، ہر چیز کو سوچنے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، اور سب سے بڑی چیز ہے آرٹ ایک اپنی زبان میں ایکسپریسو لینگویج ہے۔ تو آج میں نے کہا کہ ہم ایسے گیسٹ کو بلاتے ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کس طرح سے آرٹس ہماری ذہنی حالت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے منہ سے بول کر بات کر کے اپنے الفاظ نہیں بیان کر سکتے تو ہم آرٹس کے ذریعے، پینٹنگ کے ذریعے کس طرح سے اپنی ذہنی حالت کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم امجد، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ایکسپوئر ہے، آرٹ تھراپسٹ ہے، سائیکو ڈرامسٹ ہے اور بہت سی ڈفرینٹ ڈومینز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سر کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ معافیہ ملک، آپ کے لیے بیسٹ وشیز، کیونکہ آپ لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اس چیز کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت ہی کم ہے، اسپیشلی جو آپ نے آرٹ تھیراپی اور سائیکو ڈراما کے حوالے سے بات کی۔ باہر مغرب کے اندر تو یہ بہت زیادہ ہے اور ایکسپریسو تھیراپی جو ہے بہت سکسیسفلی استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی تک اس کی اویئرنیس کے لیے مجھے 20 سال ہو گئے جد و جہد کرتے ہوئے، اور آئی ایم ورکنگ. اور سر میرا خیال ہے ایک جو آپ نے وہ شمع جلائی ہے نا، انشاءاللہ اوبویسلی اس کا رسپانس آئے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے بہت سے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں لیکن انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یار یہ میں کس ڈومین میں کر رہا ہوں۔ ہمیں یہی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ میں چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گی آرٹس کس طرح سے ہماری ذہنی حالت کے اندر یوٹیلائز ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی ذہنی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کر دوں کہ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آرٹس کیسے ایک سائیکو تھراپیوٹک چیز بن جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی اس پہ جس کا بیسک ہمارا آج کا سیشن ہے۔ رسپانس بہت آیا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی پالیٹکس بہت زیادہ ہے۔ میں نے جہاں میں نے کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی جہاں پہ میں نے ورکشاپ نہ کی ہو، سیمینار نہ کیا ہو، میں نے سرٹیفکیٹ کورسز ارینج کیے، میں نے انٹرنشپ پروگرام ارینج کیے، میں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں سائیکو تھراپیوٹک پینٹنگ ایگزیبیشنز کا ایک کانسیپٹ متعارف کروایا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی سائیکو تھراپیوٹک پینٹنگ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو آج بھی مینٹل ہیلتھ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ مجھے یہ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا وہ سو کالڈ آرٹ تھراپسٹ ایک پینٹنگ بنا لیتا ہے، کچھ خود سے بنا لیتا ہے اور نیچے اس مریض کا نام لکھ کے کہتے ہیں جی یہ آرٹ تھراپی ہو گئی۔ آرٹ تھراپی کے اندر بنائی ہوئی پینٹنگ سے مراد ایسی پینٹنگ ہے جس میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نظر آئیں۔ آپ صرف اس آرٹ ورک کو دیکھ کے بتا دیں کہ یہ ایک شیزوفرینیا کی پینٹنگ ہے، بالکل، یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی والے کی پینٹنگ ہے، یہ بائیپولر ڈس آرڈر کی پینٹنگ ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈیفیشنسی ڈس آرڈر والے کی پینٹنگ ہے۔ وہ پینٹنگ کی ایک ایک لائن، اس کی کمپوزیشن، اس کی موومنٹ، اس کا فوکل پوائنٹ، اس کی ڈس ہارمونی، یہ ساری چیزیں، اور اس کے اندر جو اس کا ڈس بیلنس، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے ڈس آرڈر کو شو کرتی ہے۔ اور اگر ایک پینٹنگ کو کمپلیٹلی آپ نے بنا دیا ہے، وہ بیلنس ہے، اس کی ہارمونی بیلنس ہے، اس کا ردم بیلنس ہے، تو وہ سوری ٹو سے وہ مریض کی بنائی ہوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس میں آپ نے فیک کام کیا ہے، آپ نے خود ہی اس کو پینٹ کر کے نیچے مریض کا نام لکھ دیا ہے۔ جو ہمارے ملک میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ اب میں واپس آتا ہوں آپ کے بیسک سوال پہ کہ آرٹ جو ہے یہ بنتا کیسے ہے۔
آپ سے ابھی اس انٹرویو سے پہلے کچھ کیجول سیٹنگ ہو رہی تھی، جی بالکل. تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ میں باقاعدہ ایک فائن آرٹ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں نے اردو لٹریچر بھی پڑھا، میں نے انگلش لٹریچر بھی پڑھا، اور باقاعدہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ سائیکالوجی کے اندر ہے. تو جب 2004 میں نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا تھا ایم فل میں، جب ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں یونیورسٹیز میں، تو اس وقت میری تھوٹ یہی تھی، میں نے اپنی پروفیسر کو یہی بتایا تھا کہ میں بنیادی طور پہ آرٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں ایز اے تھیراپیوٹک ٹول. بالکل. کیونکہ آرٹ چاہے وہ شاعری ہے، چاہے وہ پینٹنگ ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہے، آرٹ جو ہے کسی بھی فارم میں ہے، اس کا بنیادی مقصد سیلف اویئرنیس اور انسائٹ ہے، اور سائیکو تھیراپی کا بھی بنیادی مقصد سیلف اویئرنیس اور انسائٹ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آشنا غم سے ہو کے دیکھ ذرا درد کتنا عظیم ہوتا ہے. آرٹ میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ نیگیٹو چیز نہیں ہے، وہ پازیٹیو ہے. جتنا ٹوٹا ہوا شخص، بکھرا ہوا شخص، وہ کہتے ہیں اللہ کو جاننا ہے کہ کہاں پایا جاتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دل میں پایا جاتا ہے. تو جتنی اچھی شاعری وہ کرے گا، جتنی اچھی پینٹنگ وہ بنائے گا، تو آپ کی ڈسٹورشن جو ہے وہ آپ کی بلیسنگ ہے. بالکل. تو سائیکو تھیراپی بھی یہی کہتی ہے کہ یور ڈسٹورشن از یور بلیسنگ. ویری ٹرو. یہ سیکنڈ دلیل ہے. اس کے بعد تیسری دلیل یہ ہے کہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ کمرے میں خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، بالکل، یا میوزک چل رہا ہے، تو آپ کہیں کسی اور کام سے بھی جا رہے ہیں، کمرے سے باہر ہیں، آپ کی پسند کا میوزک لگا ہوا ہے، تو آپ 2 منٹ کے لیے اپنا کام کو بھول کے وہ میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ میری پسند، سونو نگم کا گانا میری پسند کا لگا ہوا ہے، میں ذرا یہ سن لوں، بارچی خانے میں جا کے ہنڈیا کو بعد میں دیکھوں گی. تو آرٹ آپ کو اپنی طرف فوکس کرتا ہے، کھینچتا ہے. تو سائیکو تھیراپی بھی اسی وقت افیکٹو ہوتی ہے جب آپ اپنے کلائنٹ کو فوکس کرتے ہو. تو آرٹ کے اندر قدرتی طور پہ فوکس کرنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، اور نیگیٹیوٹی، جو آپ کی توڑ پھوڑ ہے وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، وہ بیسیکلی پازیٹیوٹی ہے. یور ڈسٹورشن از یور بلیسنگ. اور آپ کا انسائٹ اور سیلف اویئرنیس، آپ کے اندر مینٹل ڈیپتھ اور آپ کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو انہینس کرتی ہے آرٹ جو ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ آرٹ کے اندر تو سارے انگریڈینٹس وہی پائے جاتے ہیں جو سائیکو تھیراپی کی ہیں. آرٹ بذات خود ایک سائیکو تھیراپی ہے. تو پھر میں نے جب یہ چیز دیکھی، اور پھر میں مختلف اداروں میں جاتا تھا، سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، بی اے کیا، ایم ایس سی کی، اس کے بعد ایم فل میں ایڈمیشن لیا، تو مختلف اداروں کا ہمارا وزٹ ہوتا ہے، یہ ہم نے کیسز کرنے ہیں مختلف اداروں میں جا کے. تو پھر میں نے ان اداروں میں جا کے دیکھا تو مجھے وہاں پہ افسوس ہوا کہ آرٹ تھیراپی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے مریض کو رنگ پکڑا دیے ہیں، اس نے الٹا سیدھا پینٹ کر دیا ہے، یہ جی مینٹل ویل بینگ ہو گئی ہے، یہ اس کا کیتھارسس ہو گیا ہے. اس چیز کا نہیں نام تھیراپی. اس طرح یہ تو کوئی بھی جا کے کروا سکتا ہے. بالکل. آپ این سی اے کے کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی پروفیسر کو بھیج دیں، وہ شیٹس پکڑائے گا اور وہ پینٹس پکڑائے گا، اور کہ پیشنٹس کو کہے گا بھی شروع ہو جاؤ. وہ الٹا سیدھا اپنے آپ کو بھی رنگوں سے بھر لیا، پیج کو بھی رنگوں سے بھر لیا، یہ دیکھیں جی ماسٹر پیس تیار ہو گیا. یہ آرٹ تھیراپی ہو گئی ہے، یہ مینٹل ویل بینگ ہو گئی ہے. کیوں آپ نے بڑا ریلیکس فیل کیا اس پینٹنگ پر؟ جی ہم نے بڑا ریلیکس فیل کیا، یہ کیتھارسس ہو گیا، یہ آرٹ تھیراپی. آرٹ تھیراپی اس چیز کا نام نہیں ہے. آپ کے اس انٹرویو میں یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے 20 سال ہو گئے سیمینارز کے اندر، ورک شاپس کے اندر یہ باتیں کرتے ہوئے، کہ میں تاکہ یہ بتا سکوں کہ اصل میں آرٹ تھیراپی ہے کیا. بالکل. اس میں مینٹل ویل بینگ ہوتی کیسے ہے. آرٹ تھیراپی دوسری تھیراپیز کی طرح، جس طرح سی بی ٹی ہے، سی سی ٹی ہے، آر ای بی ٹی ہے، دوسری تھیراپیز کی طرح ایک سسٹمیٹک سائنٹیفک پروسیس ہے. اوکے. ایک تھیراپی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی اس تھیراپی کی میتھڈولوجی کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسیسمنٹ پروسیجرز کیا ہے، ٹھیک ہے، میتھڈولوجی کیا ہے، آپ کی اسیسمنٹ پروسیجرز کیا ہے، اور آپ کے پاس ٹیکنیکس کیا ہیں جس سے آپ انٹرونشن کر سکتے ہیں. ایک پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے، اس کے پریزنٹنگ کمپلینٹس یہ ہے کہ وہ ارریلیونٹ بولتا ہے، اس کے ڈیلیوژنز ہیں، اس کے ہیلوسینیشنز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ڈس آرگنائز اسپیچ کرتا ہے، ڈس آرگنائز اسکیزوفرینیا ہے.
ٹھیک ہے جی. اب کیا آپ کے پاس اسپیسیفک ٹیکنیک موجود ہے جو اس کی ڈس آرگنائز اسپیچ کو ختم کرے, بالکل, جو اس کی irrelevant ٹاک کو ختم کرے؟ ہاں جی, ایک ٹیکنیک ہے جو ڈس آرگنائز, جیسے کہ کولیکٹیو انٹرپریٹیشن کی ٹیکنیک ہے آرٹ تھراپی کے اندر. وہ کولیکٹیو انٹرپریٹیشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ ڈس آرگنائز اسپیچ کو اور irrelevant ٹاک کے فینومینے کو ختم کرتی ہے, بریک ڈاؤن کرتی ہے. تو آرٹ تھراپسٹ جہاں پہ ڈس آرگنائز اسپیچ ہوگی, irrelevant ٹاک ہوگی, وہ کولیکٹیو انٹرپریٹیشن کی ٹیکنیک یوز کرے گا. اوکے, ویری نائس. اب آپ کے پیشنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریپیٹیٹیو تھاٹس بہت زیادہ ہیں, تو پھر آپ کون سی ٹیکنیک یوز کریں گے کہ اس کی جو ریپیٹیٹیو تھاٹس جو ہے, جو اس کے برین میں بار بار اوبسیشنل تھاٹس کہہ لیں اس کی, وہ اس کے بار بار آ رہی ہیں, تو وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جو اس اوبسیشنل تھاٹس کو بریک ڈاؤن کریں گی؟ تو آپ ذرا جا کے ان اداروں میں جا کے آرٹ تھراپی سے پوچھئے کہ بھائی اس کو اوبسیشنل تھاٹس ہیں تو کون سی ٹیکنیک یوز کر رہے ہو, تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اور وہ آرٹ تھراپسٹ ہے. بالکل بھائی یہ ویژول اینڈ آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہیں, اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے کون سی ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس؟ نو ون نوز. تو آرٹ تھراپی کے پاس اسپیسیفک ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس نے سارا کام کیا ہوتا ہے, اس نے پورا ریسرچ کی ہوتی ہے, کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر, اور وہ اپلائی کر کے اس کو ختم کر کے دکھاتا ہے. بالکل, تو وہ اس کو کہیں گے آپ آرٹ تھراپسٹ. ایگزیکٹلی. تو دیٹس اے ریئلی امپریسو تھنگ, کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں اتنا اسکیما اپوزٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے اس چیز کو کیسے پرسو کرنا ہے. لاسٹ میں چاہوں گی کہ سر ایک میسج ہم سب کے لیے, کہ اگر ہم اپنے آپ کو, بہت سے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں پینٹنگ کلرز کے ساتھ کھیلنا پسند ہے, تو وٹ از دا رائٹ وے فار وینٹیلیشن؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہم سجیسٹ بھی کرتے ہیں ایز اے سائیکو تھراپسٹ, آرٹ تھراپسٹ اپنے کلائنٹس کو کہ وینٹیلیٹ کیا کریں اپنے آپ کو. تو ہم سب کے لیے جو نارمل لوگ بھی ہیں سر, ہم سب کہیں نہ کہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. تو میں چاہوں گی کوئی ایسی اسٹریٹجی جو آپ کو لگتا ہے جن لوگوں کو کلرز پسند ہیں, آرٹس پسند ہے, وہ اپنے آپ کو کس طرح سے وینٹیلیٹ کر سکتے ہیں ان اے گڈ وے. اچھا, ایک چیز, اس چیز کو بھی میں اویئرنیس پھیلانا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کہ بار بار جب آرٹ تھراپی کی بات آتی ہے تو تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کلرز کلرز کلرز, اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی چلے جائیں, آرٹ تھراپی کو بٹن دبائیں تو وہ برش اور پینٹ سے آ جاتے ہیں. یہ رانگ کانسیپٹ ہے. اوکے, آرٹ کا جو ورڈ ہے اس میں یہ والا چیز, پینٹنگ والی چیز, صرف اس کا ایک ڈومین ہے. اوکے, painting is the one domain. Second domain is literature. Okay. Third domain is drama. Okay. Fourth domain is music. Very nice. Fifth domain is religion. Yes. آپ اس کے بعد پھر اسپرچولیزم سارا آ جاتا ہے ریلیجن کے اندر. پھر آپ کی ٹاکنگ سکلز, یہ بھی آرٹ ہے. بالکل. جس طرح جس فاؤنڈیشن میں اس وقت بیٹھا ہوں میں, جتنا انہوں نے زبردست کام کیا ہے انہوں نے, جن کی فاؤنڈیشن ہے, تو تھرو ٹاکنگ کیا ہے نا, سارا ٹاکنگ کیا ہے نا, اور لوگ ان کے لیکچر سنتے ہیں, اور لوگ مستفید ہوتے ہیں, ان کی کھڑکیاں کھلتی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی کے لیکچر سن کے. بالکل. تو وہ یہ آرٹ, یہ بھی آرٹ ہے. بالکل, یہ بھی آرٹ. تو آرٹ تھراپی میں ٹاکنگ سکلز ہیں, صرف پینٹنگ نہیں ہے. آرٹ تھراپی کے اندر ٹاکنگ سکلز ہیں, اس کی ڈرامیٹک سکلز ہیں, بالکل, ریلیجس سکلز ہیں, اسپرچل سکلز ہیں, پینٹنگ سکلز ہیں, یہ ساری کی میوزک سکلز ہیں, حتیٰ کہ اس میں ڈانس بھی آتا ہے, ایک پورا ڈانس سکلز ہیں. آرٹ کا ورڈ جو ہے یہ بہت بڑا ورڈ ہے, اور ابھی تک پاکستان میں پائے جانے والی یونیورسٹیز بھی اس کو نہیں پہچان سکی. جب فائن آرٹ کا کسی کو, بیچلر آف فائن آرٹ کا کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, تو آپ نے بیچلر آف فائن آرٹ کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا ہے؟ آپ نے تو صرف اس کو پینٹنگ سکھائی ہے. تو فائن آرٹس کا مقصد حالی مطلب پینٹنگ تو نہیں ہے. بالکل. تو آپ اس کو دیگر چیزیں بھی سکھاؤ. لہٰذا اس چیز کی, اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اب یونیورسٹیز کے اندر آرٹ تھراپی کے 100 نمبر کے سبجیکٹ کو بھی متعارف کروایا. بالکل, ویری نائس. اور سر یہ میرا خیال ہے بڑا ہیلپ فل ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوسچن میں ہی ہمیں وہ سارے پوائنٹرز مل جائیں جو کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے پینٹنگ کا ایک پکچر کے اکارڈنگ. تو یہ ایک پوری ہب ہے جو میرا خیال ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم سب کو, کیونکہ مجھے خود اٹ سیلف بڑا سیکھنے کا موقع ملا. سوری, میں آپ کے اصل بات کا جواب جو آپ نے کہا تھا لوگ کیسے اس کو تھاٹ کریں. اچھا, وہ بھی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ
ہر انسان سب سے پہلے اس نے اپنے انسٹنکٹ کو پہچاننا ہے بالکل کہ تھاٹ کسی ہر ایک کو ایک جیسا مشورہ نہیں دیا جا سکتا سائیکالوجی کے اندر. اوکے جب آپ کسی کی انٹرونشن کر رہے ہو یا کاؤنسلنگ سیشن لے رہے ہو, سب سے پہلے تو اسیسمنٹ, میں نے کہا اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کے انسٹنکٹ کے مطابق, اس کا انسٹنکٹ کیسا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کا تھاٹ اس کے اندر ہوگا. کسی کا میوزک کے اندر ہے تو میوزک میں جانا پڑے گا, پینٹنگ کے اندر ہے تو پینٹنگ میں جانا پڑے گا, کسی کا ورڈز میں ہے تو اس کو ٹاکنگ سکلز کے اندر جانا پڑے گا, کسی کا رائٹنگ میں ہے تو اس کو لٹریچر ڈومین میں جانا پڑے گا. تو اس کو اس کے ڈومین میں لے جا کے اس کا تھاٹ کروانا پڑے گا. آخر میں ایک اور بات, اگر تھوڑا سا مجھے آپ ٹائم دیں وہ میں کرتا چلا جاؤں, کہ جو میں نے آپ نے اس 20 سال کے کریئر سے ایک چیز سیکھی کہ سب سے بڑا ڈائلیما وہ یہ ہے سیلف بلائنڈ. یس, وی آر آل سیلف بلائنڈ. ہم نے اپنا اپنا سیلف بلائنڈ شیک کرنا ہے. بالکل. اگر ایسی چیز کو اگر اسلامک ویژن سے دیکھ لیں تو وہ بات آ جاتی ہے تزکیہ نفس. بالکل. کہ انسان جب تک اپنا سیلف بلائنڈ نہیں مارے گا وہ اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. ویری امپورٹنٹ. میں نے جو 20 سال ہاسپٹلس کے اندر یہ دیکھا کہ تقریباً سینکڑوں مریض دیکھے, تو یہ مریضوں کے یہی گلے دیکھے کہ میرا چاچا بہت برا تھا, میرا ماما بہت برا تھا, میرا دادا بہت بری, بہن بہت بری ہے, میرا والد بہت برا ہے. تو میں اس سے ایک سوال کرتا تھا, میں کہا سب برے تھے, مان لی تمہاری بات, تم نے اس برے کے خلاف کیا پوزیٹیو چیز اختیار کی, تو وہاں وہ چپ کر جاتا تھا. ایگزیکٹلی, دیٹ تو از مور امپورٹنٹ. جب انسان پہ اپنے پہ بات آتی ہے تو وہ ٹوٹل بلائنڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی بلائنڈنس کو توڑنا بہت ضروری ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر, اٹ واز ریئلی ونڈرفل سیشن ود یو. اور میرا خیال ہے جو آپ نے پوائنٹرز, اتنے ڈیپ پوائنٹرز کو ڈسکس کیا ہے, ابھی تک میں نے کسی کے ساتھ اس طرح سے ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر شکریہ, اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. آئی ہوپ یہ سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, کیونکہ یہ جو ہمارے اندر کچھ ڈائلیماز ہیں ہم انہیں اوپن نہیں کر پاتے, تو یہ وہ پوائنٹرز تھے جو ہمارے ان چینلز کو اوپن کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ایک نیو سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.